بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں، اور کچھ چائنا پاکستان کے بارے، عمران خان صاحب کے بارے میں چائنا نے کچھ لب کشائی کی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بھی میدان میں آئے ہیں چائنا عمران خان کی فیور میں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ایک ایشو پہ، تو چائنا بالآخر بول پڑا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دی ہے اور کنوے بھی کر دیا ہے ساری چیزیں۔ لیکن اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ہراساں کیا جائے، ان کو کیسے قابو کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو کس طریقے سے پاکستان کے عوام سے دور کیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں۔ ایک تو حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ دونوں نے، مسلم لیگ نواز نمبر 1 پہ، انہوں نے کچھ ڈیسیشنز لیے ہیں، اور وہ ڈیسیشن یہ ہیں کہ جو بھی، خواہ وہ نیب کے لوگ ہیں، خواہ وہ سپریم کورٹ جوڈیشری کے ججز ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن اور بیوروکریٹس ہیں، ان کے ساتھ ذرا حساب برابر کیا جائے گا، اور ان کو بلایا جائے گا مختلف فورمز پہ۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جائے گا، اور پارلیمانی فورمز استعمال کیے جائیں گے، اور ان کو بلا کے ان کی تصدیق کی جائے گی۔ بیسیکلی یہی ایشو ہوتا ہے کہ بلایا جائے گا، حاضر ہوں، پیش ہوں، نہیں آتے پھر سٹیٹمنٹس ایشو کی جائیں گی۔ نیب کے لوگ ہوں، یا جی آئی ٹی ہو پاناما والی، اور یا پھر وہ آنریبل ججز جنہوں نے فیصلے اب تک دے دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 4 آنریبل جج ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب شامل ہیں، جسٹس گلزار صاحب شامل ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں، جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیں، جبکہ 5ویں آنریبل جج اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے گرد بھی ذرا دائرہ تنگ کیا جائے گا، ان کو ملائن کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی آنریبل 4 ججز ہیں اس میں یہ بھی شامل کر لیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کو بھی مختلف پارلیمانی فورمز پہ بلا کے ان کو بھی ذرا ارادہ ہے۔ تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے خلاف، جو ہمارے ساتھ ٹکرائے گا، اس کے ساتھ ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ اور یہی چیز ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی اپنا سکور جو ہے وہ برابر کرنا ہے۔ آپ جو بھی کر لیں، سکور برابر وہ ضرور کریں گے، کیونکہ اختیار اور اقتدار جو ہے وہ ایک دفعہ آ جائے، اس کے بعد پھر تقریباً فل ڈوز دینے کا ارادہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں کچھ خبروں کی طرف، کیونکہ یہ تو آپ کو میں نے بتا دی انفارمیشنز کی بنیاد پہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے، کیونکہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ARY نیوز کو نہیں کھولا جائے گا، 4000 خاندان بھرے مرتے ہیں تو مر جائیں بھلے، اور ان کا رزق بند ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انا کو تسکین ضرور پہنچنی ہے، کیونکہ انا کو تسکین نہیں خراب ہونی چاہیے، انا پرستی خراب نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے جی حکم یہی ہے کہ ARY نہیں کھلے گا، اور عدالتیں حکم دے دیں، یا سب سے بڑی عدالت حکم دے دے۔ لہٰذا چیئرمین پیمرا جو ہیں ان کو بار بار کہا گیا، 5 احکامات سندھ ہائی کورٹ نے جاری کیے، لیکن چیئرمین پیمرا اور پیمرا بطور ادارہ ناکام رہا، اور عدالت کو مطمئن بھی نہیں کر سکا۔ لہذا سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے توہین عدالت کی درخواست پر، اور 7 ستمبر کو ذاتی طور پہ انہیں پیش ہونے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ناکام رہے اور کوئی جواب بھی نہیں دے رہے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمان میں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی، اور وہاں پہ بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں آئیں۔ ARY کی نمائندگی فاروق اعجاز نے کی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ARY کو بند کیا گیا ہے، اور یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیمرا وہاں پہ بھی کوئی مطمئن جواب نہ دے سکے کہ جی ہم تو نہیں ہیں، تو پھر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ بتا دیں۔ تو لہٰذا یہ بھی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ وہ خود آئیں، کیونکہ وہ نہیں آئیں، اور اس لیے نہیں آئیں کہ کوئی سچ بتانا پڑے گا، اور اس لیے سچ بھی بتانا پڑے گا، اور سچ نہیں بتائیں گی تو پھر امبیرسمنٹ ہوگی۔
तो दो चीज़ें। इसी तरीके से चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पैगाम भिजवाया है। उससे पहले चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को तलब करने की कोशिश की गई थी, वो आए भी थे। उसके बाद फिर डीजी नैब सलीम शहजाद, उनको बुलाया गया था। और अब नए चेयरमैन नैब को पैगाम भिजवाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि जनाब नैब के तमाम अफसरान जितने भी हैं वो अपने असासे ज़ाहिर करें। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, करने चाहिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर तो एज होल ये काम किया जाएगा तो फिर तो ठीक है। और अगर उन अफसरों के खिलाफ, उन अफसरों को निशाना बनाया जाएगा जो किसी ना किसी तरीके से उन मुकदमात में थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ थे, तो फिर ये ज़रा इशू होगा। लेकिन पैगाम यही दिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी तलबी के लिए पर तोले जा रहे हैं कि उनको भी पार्लिमानी फोरम पे बुलाया जाए, पार्लियामेंट में बुलाया जाए और उनके साथ भी ज़रा हिसाब बराबर किया जाए, क्योंकि उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज की थी। तो ये भी एक मामला चल रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब गए थे और जहांगीर तरीन साहब को अगर रिलीफ मिलता तो फिर नवाज शरीफ साहब की भी लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रुक जाती, लेकिन उनको भी नहीं मिला। इसलिए साकिब निसार साहब पे भी काफ़ी गर्मी है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज को, तो वो भी हिसाब बराबर करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक और चीज़ सामने आई है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है और वो दरख्वास्त दी है जी इस्लामाबाद की खातून एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़। और ज़ेबा चौधरी वो जज साहिबा हैं जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा रिमांड दिया था और ये रिमांड की दरख्वास्त गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त भेज दी थी एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास कि जिसको वो दोबारा रिव्यू करें। उन्होंने उस पर जिस्मानी रिमांड दे दिया था, जिसका तनाज़ा बना हुआ है, क्योंकि शहबाज गिल पे तशद्दुद हो चुका था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा चुका था पुलिस की तहवील में। तो उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वहाँ से फिर वापस आके उनको पुलिस के हवाले किया गया और उस वक्त जो उनकी हालत थी वो सारी दुनिया ने देखी और वो पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे। तो उस पे इमरान खान साहब ने भी जलसे में उनकी तरफ इशारा किया था। उस पे इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू हो चुका है। लेकिन अब जो दरख्वास्त फाइल की गई है वो डॉक्टर शहबाज गिल के भाई यासीन गिल और उनके बेटे ने फाइल की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कंप्लेंट है, शिकायत है ज़ेबा चौधरी के खिलाफ। ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में कहा गया है जी कि वो उनके शौहर जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं और हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MP रह चुके हैं। ये एप्लीकेशन में इल्ज़ाम लगाया गया है और लास्ट टिकट होल्डर भी रहे हुक्मरान जमात के। तो इसलिए और डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो दूसरी जानिब उनकी अपोजिशन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। तो लिहाजा जो ज़ेबा चौधरी साहब ने रिमांड दिया है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी हो सकता है, क्योंकि बिलअमूम ऐसा होता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो ऑनरेबल जजेस जो हैं वो केस किसी और को शिफ्ट कर देते हैं। तो अब देखना ये है कि ये इस कंप्लेंट का क्या बनेगा और ज़ाहिर है इसके सबूत मांगे जाएंगे और सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पे आई थिंक ये केस आगे ना बढ़ सके, लेकिन अदरवाइज़ चीज़ें हैं तो उस पर अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला साहब हैं, वो इसको एग्जामिन करेंगे इस एप्लीकेशन को और वही मजाज अथॉरिटी हैं और उन्होंने ही फैसला करना है। तो ये तो है जी सारी डिटेल्स जो कि अब तक आ चुकी हैं। तो आगे कुछ और ख़बरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सितंबर जो है शुरू होगा, क्योंकि मामला तब सितंबर की तरफ चले गए हैं। 1 सितंबर तक रिमांड दे दिया गया है इमरान खान साहब का। इस दौरान वो जलसे उन्होंने करने हैं और जलसे भी करेंगे, तकरीरें भी करेंगे, फिर 2-4 उनको पैगामात भी आए मुलाकात के, उन पे भी ज़रा पार्टी गौर खौस करेगी। लेकिन इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब को दोनों तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि भाई या तो आप बिहेव करें, मामलात मिल बैठ के तय करें,
ٹمپریچر کو ذرا نیچے لے کے جائیں، درجہ حرارت ذرا نیچے لائیں اور ہمارے ساتھ معاملات بیٹھ کے کرتے ہیں اور سموتھلی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پاور کوریڈور سے بھی ان کو میسج آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ادروائز بھی نان پولیٹیکل اور نان ملٹری سائڈ سے بھی کچھ جو میوچل لوگ ہیں، دوست ہیں، کامن فرینڈز ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں۔ اب ایک ہفتہ مل گیا ہے اور اس پہ ذرا عمران خان صاحب سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں اور وہ ادروائز ہیں، کیونکہ سعودی عرب، ہاں چائنا کی میں بات کر رہا تھا کہ چائنا کی طرف سے ایک بہت ہی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جناب سی پیک اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہیں عمران خان صاحب کے، اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے پاکستان، سی پیک کو نقصان پہنچایا، سی پیک کے منصوبے رک گئے تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، یہ کافی ڈیٹیلز اس پہ آ گئیں چیزیں۔ لیکن دوسری جانب جو چین کے ڈپلومیٹس ہیں اور چین کی وزارت خارجہ ہے، چین کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایڈورس سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا عمران خان کے خلاف، اور نہ ہی سی پیک کے ان الزامات کی، یہ جو الزامات تھے۔ تو اب چائنا نے اوپنلی پاکستان میں بیٹھ کے کراچی میں چین کے کونسلیٹ جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک کا کوئی بھی منصوبہ ڈیلے کا شکار نہیں ہوا، کوئی تعطل نہیں تھا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں مزید تیزی سے کام ہوا۔ جو تعطل آیا وہ صرف عالمی وبا کی وجہ سے آیا، وہ ایک نیچرل سی چیز تھی، اور دوسرا جب سیکورٹی کا ایشو ہوا، اور سیکورٹی کا کیونکہ دو حملے ہوئے تھے، ایک کراچی میں اور ایک ہوا تھا گلگت بلتستان میں، دو سیریس قسم کے حملے ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جانی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت رکا تھا معاملہ، ادروائز سی پیک کے تمام منصوبے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہترین طریقے سے آگے بڑھے اور انہوں نے خان گورنمنٹ کی تعریف بھی کی۔ اسی طریقے سے عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے جو دہشت گردی کے مقدمات آج ہیئرنگ تھی، ان کو پوری دنیا کے اخبارات نے، پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو رپورٹ کیا، اور نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، مغربی ممالک کے اخبارات ہوں، میڈیا ہو، ان سب نے، میڈل ایسٹ کے اور دیگر جو ہیں سب نے رپورٹ کیا۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔